اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ولی عصر کو ہم اپنے عزا میں دعوت دیتے ہیں کہ فرزند رسول تشریف لائیں ہمارے درمیان اور ہم سے اپنی جدہ زہرا کا پرسہ وصول کریں، اور پروردگار عالم ان کے وجود مقدس سے ہمیں وہ حقیقی معرفت سیدہ دو عالم اور قرآن اور پروردگار اپنی وہ معرفت عطا فرما دے گا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین وامہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ والصلاة والسلام علی البطول الطاہرہ الرشیدہ المعصومۃ الزکیۃ النقیۃ التقیہ الرضیۃ الزکیۃ المظلومۃ المظلوم۔ سب سے پہلے ان ایام میں فرزند رسول کو اپنے عزا خانے میں دعوت دیں گے، اور اپنی عزاؤں میں امام علیہ السلام کو سب سے پہلے وہ حقیقی عزادار جب ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے تو یقیناً پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما لے گا اور سیدہ دو عالم کے ہمیں قریب کر دے گا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین وامہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام علی البطول الطاہرۃ الرشیدہ المعصومۃ الصدیقۃ التقیۃ النقیۃ الرضیہ الزکیۃ المظلومۃ المقہورہ المغصوبۃ حقها الممنوعۃ ارثها المکسورۃ ضلعها واللعنۃ علی اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ عزیزان، آیہ یہ مبارکہ سورہ نور کی آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں کچھ گھروں کو مخصوص قرار دے رہا ہے، استثناء قرار دے رہا ہے کہ جتنے بھی گھر ہیں اس آیہ مبارکہ سے پہلے جو آیات ہیں ان کے شان نزول کو دیکھا جائے، اور پھر اس آیہ مبارکہ کو جو اختصاص دیا گیا اور پوچھا گیا، کہا گیا کہ فی بیوت اذن اللہ، کچھ گھر وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کی جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ان گھروں میں اس کا نام بلند ہوتا ہے،
بلند نام لیا جاتا ہے اس کا، اور وہ گھر ان تمام گھروں سے فضیلت کے حامل ہیں۔ امت مسلمہ کے جتنے بھی گھر رکھے گئے وہ تمام کے تمام گھر اس فضیلت کے حامل ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جب کہا گیا کہ ان گھروں کی حرمت کو پہچانا جائے جن میں ذکر الہی بلند ہوتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں میں صبح و شام تسبیح و تہلیل پروردگار عالم بیان کی جاتی ہے، اس لیے ان گھروں کی حرمت اور عظمت کو پہچانا جائے۔ جب یہ آیہ مبارکہ پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور آپ نے اس آیہ کو تلاوت فرمایا، تلاوت فرمانے کے بعد ہر کوئی آپ سے پوچھنے لگا کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کی جانب اللہ نے ہمیں کہا کہ اذن لے کر جاؤ، اور ان گھروں کی حرمت بہت ہے اور خداوند متعال کے نزدیک وہ احترام کے حامل ہیں، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، صبح و شام تسبیح و تہلیل پروردگار ہوتی ہے۔ جب پیغمبر گرامی سے بارہا بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس گھر سے مراد مساجد اور بیوت الانبیاء ہیں، یعنی وہ گھر مساجد ہیں اور بیوت الانبیاء ہیں، ان گھروں کا تقدس بیان کیا گیا۔ بہت سے اصحاب رسول اللہ نے پیغمبر گرامی سے جب یہ سوال کیا کہ وہ کون انبیاء کے گھر ہیں، آپ نے ہر ایک کے جواب میں آپ یہی فرماتے رہے وہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی حرمت کا حکم دیا گیا، جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا، جن کے گھروں میں صبح و شام تسبیح اور تحلیل پروردگار ہوتی ہے۔ تو اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے جیسے تفسیر در منصور کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا، اور اس کے علاوہ تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کو جب بیان فرمایا، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے اور بھی بہت ساری تفسیر سے یہ آیت وارد ہوئی کہ جہاں پر پیغمبر گرامی نے اس کو بیان فرمایا تھا وہاں جب اصحاب بار بار سوال کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد بیوت الانبیاء ہیں، انبیاء کے گھر ہیں جن کی حرمت اور تقدس کا حکم دیا گیا ہے تمہیں، اور تسبیح و تہلیل صبح و شام ان گھروں کے اندر ہے، سنائی دیتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پیغمبر گرامی سے مخاطب ہوئے، قال یا رسول اللہ واشار الی بیت علی و فاطمہ، حضرت ابو بکر نے اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا علی و فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہیں کہ ان کی بھی حرمت ہے اس میں اور ان کے لیے بھی یہ آیہ مبارکہ ان پر بھی صادق آئے گی؟ تو کہتے ہیں پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ یعنی یہ آیہ مبارکہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے کہ علی و فاطمہ کے گھر کو پروردگار عالم نے انبیاء کے گھروں سے بھی افضل قرار دے دیا۔ اب یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جہاں پیغمبر گرامی انبیاء کے گھروں سے اس گھر کو افضل قرار دے رہے ہیں، خانہ علی و بطول کو، اس گھر کی فضیلت اور حرمت ہے کیا کہ اس گھر کے اوپر پیغمبر گرامی نے اپنی زندگی میں، ہم کہتے ہیں کہ شکر پروردگار کا کہ حضرت ابو بکر نے یہ سوال کر کے امت مسلمہ کے ذہنوں سے وہ ابہام دور کر دیا کہ کوئی علی و فاطمہ کے گھر کو کم تر انبیاء کے گھروں سے کم تر نہ سمجھے، بلکہ پیغمبر گرامی نے واضح کر دیا کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ اس لیے اس گھر کی حرمت کو پہچان لیجئے۔ تبھی تو رسالت مآب نے پھر اس آیہ مبارکہ کو ثابت کرنے کے لیے بعض روایات میں 6 مہینے، بعض روایات میں 9 مہینے، بعض روایات میں 90 دن مختصر اس میں تعداد کو بیان فرمایا اور روایات اس میں بیان کی گئیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی جب مسجد میں جاتے، اگر فرض کر لیجیے کہ 6 مہینے مسلسل آپ نے اس عمل کو دہرایا کہ جب آپ مسجد میں جاتے آتے جاتے، یعنی 5 وقت کی نماز جب ہوتی تو دروازہ علی و بطول پر رک جاتے، اس دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ یقیناً اس میں فلسفہ تھا کہ پیغمبر گرامی کا مسجد میں آنا اور جانا اور پھر اس دروازے علی و بطول پر آ کر کھڑے ہو جانا، رک جانا، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کہ ہر کوئی پہچان لے کہ خانہ علی و فاطمہ کی حرمت کتنی ہے کہ سید الانبیاء اس دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں آتے جاتے۔ اس لیے اس گھر کی حرمت کو ہر کوئی پہچان لے، اور اس گھر کی
حرمت کو پہچاننے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کے اندر اس قدر آیات کو بیان فرمایا، خصوصاً سیدہ دو عالم جو عالمہ قرآن ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، کہ جنہوں نے کسی غیر معصوم کو اپنا استاد نہیں بنایا، جن فاطمہ کو علم لدنی کا مالک ہم کہتے ہیں، سیدہ دو عالم ایسی عالمہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی نے بہت ساری ایسی احادیث بیان فرما دیں کہ سیدہ دو عالم کے پاس اگر علوم کو دیکھنا ہو، سیدہ دو عالم کی ان صفات کو دیکھنا ہو کہ جس سے بی بی خود پہچانی جائیں، کہ جس کا تعارف خود پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروا دیا۔ عزیزان، دیکھنا اس میں یہ ہے کہ بہت سی آیات کو جب ہم استدلال کریں گے، جیسے کہیں گے کہ فاطمہ سب سے افضل ترین مخلوق پروردگار خواتین کے اندر رکھی گئی، یعنی 1,24,000 انبیاء جو آئے، تمام کے تمام انبیاء مرد تھے، اور ان تمام انبیاء میں سید الانبیاء کو فضیلت یہ تھی کہ فرمایا گیا کہ تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سید قرار دیے گئے۔ جب سید الانبیاء کو سب سے افضل قرار دیا گیا تو پھر یہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسے پروردگار عالم کی مخلوقات کا نصف حصہ مرد ہے اور نصف خواتین، بلکہ خواتین کی تعداد دیکھا جائے مردوں کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے، تو سیدہ دو عالم اب یہاں پر خواتین یہ کہہ سکتی ہیں کہ پروردگارہ تو نے بنی نوع انسان کی ہدایت میں مردوں کو تو نے 1,24,000 ہادی دیے، اور وہ تمام کے تمام معصوم تھے، تمام کے تمام صفات حمیدہ کے مالک تھے، اور پھر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ جیسا نبی ان کے درمیان بھیجا، ایسی صفات کے حامل، تو کیا خواتین تیری مخلوق کا حصہ نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے ان خواتین کے لیے بہترین انتظام فرمایا کہ خواتین اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھ رہی ہیں، کہ 1,24,000 انبیاء کے مقابلے میں پروردگار عالم نے ایک سیدہ دو عالم کو خواتین کے لیے سردار قرار دے دیا۔ ایسی ہادیہ اور ایسی نمونہ عمل یہ خاتون بی بی دو عالم کہ جتنے انبیاء بھی ہیں بلکہ خود پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ دو عالم کے فضائل میں یہ چیز بیان کرنا کہ فاطمہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کفی نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ ولا آدم ومن دونہ، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور تمہارا کوئی کف نہیں ہو سکتا تھا، تمہارا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی پتہ چلا کہ انبیاء میں سے بھی کوئی فاطمہ کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدہ دو عالم کی اس مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی فقط علی کفو فاطمہ قرار پائے۔ بس پتہ چلا کہ فاطمہ ایسی معظمہ ہے، ایسی بطول ہے، ایسی خاتون ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء جو مردوں کے لیے ہادی اور راہبر اور قائد بنا کر بھیجے گئے، یقیناً خواتین کے مسائل مردوں سے بہت سارے مختلف ہیں، بہت سارے مسائل ایک جیسے ہیں، اور بہت سارے مسائل جو پروردگار عالم کی طرف سے وہ تکلیف شرعی خواتین پر آتی ہے، اس میں خواتین کے بہت سارے مسائل وہ ہیں جو مختلف ہیں۔ اب مردوں کے لیے تو نمونہ عمل مرد بن گئے، مگر سیدہ دو عالم کو پروردگار عالم نے بھیجا کہ خواتین کے لیے تمہیں ایک ایسا رول ماڈل بنانا ہے کہ وہ احکام، وہ اعمال جو خواتین کے مردوں سے مختلف ہیں، ان اعمال کو سیدہ دو عالم نے ہمیں بتلا کر دکھایا۔ جب ان اعمال کو ہمیں بی بی دو عالم اس جہان پر جب آئیں تو کہتے ہیں کہ اگر سیدہ کی صفات کا، سیدہ کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو 1,24,000 انبیاء کو دیکھ لیجئے، تمام انبیاء کی صفات کو جمع کیجئے، اور ان تمام انبیاء کی صفات کو جمع کرنے کے بعد پلس صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر گرامی کی صفات کو بھی جمع کر لیجئے، اور ان تمام انبیاء کی صفات حمیدہ، یعنی وہ سب کی سب ایک کم 1,24,000 انبیاء کی صفات وجود مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں،
اور پیغمبر گرامی کے کچھ اپنے فضائل جو اس کے اندر موجود ہیں، رسول معظم کے اپنے اتنے فضائل ہیں کہ جس سے آپ کو کہا گیا کہ یہ سید الانبیاء ہیں، یہ افضل الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں۔ جب ان کو کہا گیا تو کہتے ہیں کہ سید الانبیاء کے صفات کو بھی ان صفات میں جمع کیا جائے تو سیدہ دو عالم ان تمام انبیاء کی صفات حمیدہ کا مرکز بن گئی ہے ایک فاطمہ الزہرا۔ جتنی اچھی صفات تھیں، یعنی آنچ خوباں ہمیں دارن زہرا تو تنہا داری، یعنی بی بی کے اندر جتنے خوباں کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں، جتنے فضائل پائے جاتے ہیں، ان تمام تر فضائل ان سب کے الگ الگ کیے جائیں اور سیدہ کی ذات کے اندر ان کو جمع کر دیا جائے تو ایک فاطمہ بنتی ہے۔ کون سی فاطمہ؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کے لیے پیغمبر گرامی اس فاطمہ کے فضائل پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اس فاطمہ کا بار بار تعارف کرواتے ہیں رسول معظم۔ جب بار بار تعارف کرواتے ہیں تو وہ سیدہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن کے آئیں، اس فاطمہ کا تعارف کرواتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پہچانو اسے، یہ فاطمہ ہے۔ اور اس فاطمہ کو پہچاننے کے لیے بہت عجیب یہ لگتا ہے کہ پیغمبر گرامی اپنی بیٹی کو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہتا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہ دیکھو پہچانو یہ میری بیٹی ہے۔ پتہ چلا کہ فاطمہ کو بحیثیت بیٹی نہیں رسول معظم شناخت کروانا چاہ رہے تھے، بلکہ فاطمہ کے پاس ایک عہدہ تھا، جو ایسی سیدہ اور سردار ہے جو نسوانیت کے لیے ایک ایسا بہترین نمونہ عمل بن کے آئیں فاطمہ کہ جس میدان میں بھی سیدہ دو عالم کو دیکھا جائے وہاں مکمل نظر آئیں گی۔ بلکہ کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں عیسائی اس بات پر مفتخر ہیں، جناب مریم جیسی کوئی خاتون نہیں ہے، کہ مریم افضل ترین خاتون ہے، کہ مریم بطول ہے، کہ مریم نے بغیر شوہر کے بچہ پیدا کیا۔ پروردگار عالم نے جناب مریم کو بیت المقدس میں جگہ دی اور گھر میں رکھا، لیکن یہ یاد رکھیے جب پروردگار عالم نے بیت المقدس میں جناب مریم کو جگہ دی تھی تو عیسیٰ کی ولادت کے وقت حکم دے دیا تھا کہ مریم یہاں سے چلی جائیے، چونکہ یہ جائے ولادت نہیں ہے۔ جب وہاں پر مریم کو بھیج دیا گیا اور جناب مریم کو بطول کب کہا گیا؟ سیدہ دو عالم کو بطول کہا جاتا ہے اور مریم کو بطول کہا جاتا ہے۔ کائنات میں یہ دو بطول ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں، جیسے مریم، جناب مریم کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ جب یہودیوں نے مریم پر الزام لگایا کہ مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نہ تیرا باپ بد کردار تھا نہ تیری ماں برے کردار کی مالک تھی، تو مریم بغیر شوہر کے بچہ پیدا کرنا اچھے کردار والی خاتون کا کام نہیں ہے، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس وقت جناب مریم نے ایک جملہ جو بولا، کہتے ہیں جب الزامات لگ گئے تو جناب مریم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور یہ الزام نہ سنتی۔ پھر اللہ نے ان آیات کو جب نازل کیا کہ اللہ نے مریم تجھے منتخب کر لیا، چن لیا، استفا کر لیا تیرا، اور تجھے عالمین کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اور یہاں پر جو مسیحی افتخار کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہماری بطول کو، مریم کو عالمین کی عورتوں کی سردار بنایا۔ پوچھا گیا پیغمبر گرامی علیہ السلام سے بھی اور امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول ادھر جناب مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، ادھر فاطمہ یہ زہرا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سیدۃ النساء عالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پر جو جواب دیا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم کی سرداری میں اور میری جدہ زہرا کی سرداری میں فرق ہے۔ فرمایا مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، جو اس کے دور کی خواتین تھیں ان میں مریم بطول ہے، ان کی سردار ہے، مگر میری جدہ زہرا، میرے جد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔
اور پھر پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ جب کہتے ہیں یہاں پر مسیح افتخار کرنے لگا کہ اس سے بڑی بطور کون ہو سکتی ہے کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ پیغمبر گرامی تک یہ بات جب پہنچی تو آپ نے فرمایا بنت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یعنی جنت کی عورتوں میں آنے والی کون کون سی خواتین ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ بہترین خواتین بہت ساری گزری ہیں، مگر جنت کی سیدہ کون ہے؟ جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ جب جنت میں جانے کے لیے سیدہ کو سرداری عطا کر دی گئی ہے تو پھر یہاں پر سیدہ دو عالم کا مقام، عظمت اور حرمت سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ فاطمہ اللہ کا قرب اس لیے اتنا حاصل کر رہی ہے کہ فاطمہ کا ہر کام رضائے خدا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آیات قرآن کو دیکھ لیجئے، روایات کو دیکھ لیجئے، استدلال فاطمہ جو آپ نے جا کر مسجد نبوی میں بیان فرمائے، ان استدلال کو دیکھ لیجئے کہ سیدہ دو عالم کیسی خاتون ہیں اور کیسی سیدہ ہیں۔ چونکہ فاطمہ یہ زہرا سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے مکمل رول ماڈل ہے۔ جناب مریم کو دیکھا جائے تو مریم ماں ہے عیسیٰ جیسے نبی کی، مریم بیٹی ہے عمران کی، لیکن خواتین کے تو بہت سارے شعبے ہیں۔ یعنی ایک خاتون ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی معاشرے کے اندر بہت سارے رول ادا کرنے پڑتے ہیں اس خاتون کو۔ جناب مریم ہمیں ماں ہونے کے حوالے سے بتلا سکتی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بیٹی ہونے کے حوالے سے بتلا سکتی ہے کہ حقوق والدین کیا ہیں اور اولاد کو والدین کے حق میں کیسا رویہ اور سلوک رکھنا چاہیے اور بیٹی کیسی ہونی چاہیے۔ مگر جناب مریم ہمارے لیے مکمل نمونہ عمل نہیں بن سکتی۔ کب بن سکتی ہیں؟ کون بن سکتی ہے ہمارے لیے نمونہ عمل؟ کہ جو خواتین کے تمام تر شعبوں سے گزری ہو، جو خواتین کی تمام تر وہ ضروریات کہ جو اسے اس معاشرے میں اور خصوصاً گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں پیش ہیں، عورت کو ان ضروریات کو پورا کرنے والی کوئی ایسی خاتون ہو کہ جس سے ہم ہر طرح کا سبق حاصل کر سکیں کہ بی بی نے یوں کیا۔ پھر یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے تو بی بی یہ دو عالم ماں کے حوالے سے دیکھا جائے، بیٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، بیوی کے حوالے سے دیکھا جائے، اگر سیدہ کو بیٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسے باپ کی بیٹی ہے کہ جس کا باپ رحمت للعالمین ہے، یعنی رسول خدا عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اور رؤوفت کا سبق دیا آ کر ہمیں، اور رؤوفت دکھائی، اور انہی پیغمبر گرامی کے لیے پروردگار عالم نے یہ جب عظیم تحفہ عطا کیا جناب فاطمہ زہرا کو، تو یہ فاطمہ رحمت للعالمین باپ کے لیے رحمت بن کر آ گئی۔ اور جب بیوی ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو کل ایمان علی ابن ابی طالب کی جو کل ایمان ہے اس کے نصف ایمان کا حصہ بن گئی۔ اور جب ماں ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو متفق علیہ روایات ہیں، یہ رحمت للعالمین کا بیٹی کا رحمت ہونا، ایمان شوہر کے ایمان میں اضافہ کرنا، نصف ایمان کی محافظ ہو جانا یہاں پر، اور یہ بھی متفق علیہ روایت کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ تو فاطمہ کو ماں ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے
تو جس فاطمہ کے بیٹوں کو پروردگار عالم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ وہ فاطمہ ہے۔ اس فاطمہ کے تمام تر ایثار، قربانی اور جتنا بھی پروردگار عالم نے اس فاطمہ کو جتنی عظمت عطا کر دی، کوئی ایسی خاتون آ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھے بھی یہ عظمت ملی ہے۔ جتنی بھی نیکان ہیں عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ایام عزا ہیں۔ انہی ایام عزا کو، ایام فاطمیہ میں اپنے آپ کو فاطمی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیرہ فاطمہ پہ چلنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھیے ایک مجلس کو انجام دینے کے بعد، تشکیل دینے کے بعد ہم فاطمی بن گئے اور سیدہ دو عالم ہماری شفیعہ بن گئی، بلکہ نہیں، بی بی یہ دو عالم جب شفیعہ بنے گی آپ کی، اس وقت شفیعہ بنے گی جب سیدہ دو عالم سے وہ اصول زندگی، وہ آداب زندگی جس کے لیے بی بی یہ دو عالم نے 1,24,000 انبیاء کے عوض میں ایک وجود فاطمہ کو بھیجا کہ خواتین کی ایسی ہادیہ مکمل ہونی چاہیے کہ زندگی کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہ جائے، یا کوئی خاتون یہ کہہ نہ سکے کہ اس پہلو کے اندر کوئی ہمارے لیے رہنما نہیں تھا، کوئی ہمارے لیے قیادت کرنے والا نہیں تھا۔ سیدہ دو عالم نے ایسی تعلیمات ہمیں عطا کر دیں کہ صرف بی بی کا 18 سال کا سن ہے، اور اس 18 سال کے اندر زندگی کا ہر پہلو، ہر علمی پہلو کو سیدہ دو عالم نے بیان فرمایا۔ یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سیدہ کی زندگی کو کس حد تک لے کر چلیں، یعنی فقط سیدہ دو عالم پر اشک بہا لینا کافی نہیں ہے۔ اگر سیدہ کی سیرہ کو لے کر نہیں چلنا، سیدہ کی زندگی کو فالو نہیں کرنا، تو پھر فاطمی نہیں بن سکتے، پھر علوی نہیں بن سکتے۔ فاطمی اور علوی بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سیرہ فاطمی کو دیکھنا پڑے گا، سیدہ دو عالم کی سیرہ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب اس سیرہ کو لے کر چلیں گے آپ، ان اقدار کو لے کر چلیں گے آپ، ان اصولوں کو لے کر چلیں گے آپ، یعنی زندگی یہ فاطمی لے کر چلیں گے آپ۔ اس فاطمی سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے عزیزان کہیں کہ یعنی اس کا مطلب ہے ہم اتنی سادہ زندگی گزاریں کہ ہمارے پاس کچے گھر ہونے چاہیے، کچے برتن ہونے چاہیے، ہمارے لباس کم قیمت ہونے چاہیے، ہمارے گھروں میں جو فرش ہیں، قالین ہے، یا جو چیزیں بھی ہیں ہمارے گھر میں بس کھجور کے پتوں کی ہونی چاہیے۔ نہ عزیز من، اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ فاطمہ کی سیرہ پر چلنا یا فاطمہ کو فالو کرنا۔ آپ مہنگے ترین گھروں میں رہیے، آپ مہنگے ترین فرش رکھیے، بہترین قالین بچھائیے، بہترین گھر بنائیے، مگر پھر کہیں کہ فاطمی اصول کون سے ہیں؟ فاطمی اصول یہ ہیں کہ سیدہ دو عالم جہان کے اندر، کائنات کے اندر صدیقہ کبریٰ قرار۔ کیا صداقت کے لیے آپ کو معاشرہ اور ماحول چینج کرنا پڑے گا کہ سچائی ہو آپ کے وجود کے اندر؟ کیا امانت داری کے اندر کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو امین قرار دے دو، یعنی یہ خائن نہ ہوں؟ کیا اس کے لیے آپ کو کچے گھر چاہیے؟ کیا اس کے لیے آپ کو کچے برتنوں میں کھانا پینا چاہیے؟ کیا اس کے لیے آپ کو ایسی زندگی، فقیرانہ زندگی گزارنی چاہیے؟ نہ عزیز من، فاطمی اصول اور اقدار قائم ہیں۔ ان اصولوں کو اور ان اقدار کو لے کر جب آپ چلیں گے تو یقیناً فاطمی کہلائیں گے۔ عبادت ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ کچے گھر میں عبادت کی جائے تو زیادہ مقبول ہے، نہیں، فاطمی اقدار کو دیکھیے تو صحیح کہ سیدہ دو عالم عالمہ ہے، سیدہ دو عالم عابدہ ہے، سیدہ دو عالم زاہدہ ہے، سیدہ دو عالم صدیقہ ہے، سیدہ دو عالم ہر پہلو میں دیکھا جائے تو سیدہ کامل نظر آئیں گی۔ اس لیے سیدہ دو عالم محجبہ ہے۔ اور یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں، اگر سیدہ کے ساتھ وارد جنت ہونا چاہتے ہیں آپ،
وارد جنت ہونے کے لیے بیوی دو عالم فرماتی ہیں کہ 3 خواتین میرے ساتھ پروردگار عالم حکم دے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ کون سی خواتین؟ بہت ساری ایسی یقیناً معاشرے کے اندر خواتین ہوں گی کہ جو سیدہ دو عالم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی حامل ہوں گی اور یقیناً وہ صلاحیتیں رکھتی ہوں گی۔ ایک بی بی دو عالم نے فرمایا جو خاتون اپنے حجاب کا مشکل حالات میں بھی اپنے حجاب کا خیال رکھے گی، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہو جائے گی۔ پھر سیدہ دو عالم نے فرمایا کہ جو خاتون اپنے شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرے گی، اللہ اکبر، جو اپنے شوہر کی یعنی اقدار سیدہ کو دیکھ لیجئے، جو اپنے شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرے گی میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تنگ دستی پر صبر کیسے کرنا؟ جیسے دیکھیے آج کے حالات، کرونا کی وجہ سے جتنی مشکلات یعنی جن کے اچھے روزگار تھے وہ بھی مرد گھروں میں بیٹھ گئے، اور خواتین اس سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں کہ جو پہلے بہترین زندگی گزار رہی تھیں اور ان ایام میں ان کے شوہر بے روزگار ہو گئے یا ان کے سیلری میں کمی آ گئی یا ویسے حالات ان کے اچھے نہ رہے، تو شوہروں کے لیے وبال جان نہ بنے۔ جو پروردگار عالم نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا اور حق میں کر دیا، بہترین خاتون وہ ہے جو اسی پر صبر کر جائے۔ شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرنے والی خاتون کو کہا فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ دوسرا بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ وہ خاتون، وہ عورت جو شوہر بے روزگار بھی ہو، خیال رکھنے والا بھی نہ ہو، اتنا اچھا باپ بھی نہ ہو اور بد اخلاق بھی ہو، شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی خاتون بی بی دو عالم فرماتی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور جب جنت میں داخل ہو جائے گی تو پھر بی بی دو عالم سے جب جنت کے حوالے سے پوچھا جائے کہ سیدہ ہم آپ کی سیرت پر چلنے والے، اور آپ فرما رہی ہیں یہ 3 خواتین میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، آپ کی زندگی کے تو اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ سیدہ دو عالم کی زندگی میں خواتین، وہ خواتین جو بی بی کی سیرت پر عمل کرنے والی ہیں، بی بی نے ان کے ہر عمل پر اجر کو بیان فرما دیا۔ اگر تم صبر کرو گے، یعنی سیدہ دو عالم نے اگر صبر کیا تو خداوند متعال نے آیات کو پیش کر دیا، نازل کر دیا، جیسے سورہ دہر کو دیکھ لیجئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کو عطا کرنے پر سیدہ کو یہ پورے کا پورا سورہ جو ہے خداوند متعال نے پیغمبر گرامی کو سورہ حل عطا ان کی عظمت میں نازل کر دیا۔ کاش ہم بی بی دو عالم کے اس جہان میں آنے کا ہدف اور مقصد پہچان جائیں، اور یہ ذہنوں میں مت رکھیے کہ شاید زندگی ہم اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں، اپنی چاہت کے مطابق گزاریں، اور توقع ہم رکھیں سیدہ دو عالم سے شفاعت کی، امید ہم یہ رکھیں کہ سیدہ دو عالم ہم آپ کی مخالفت کر کے ہم آپ کی کنیزی کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ سیدہ بہت کریمہ ہے، بہت مہربان خاتون کا نام ہے۔ سیدہ دو عالم کی اس عظمت کو دیکھ لیجیے کہ سیدہ دو عالم ہمیں چلانا کس راستے پر چاہتی ہیں کہ تم اللہ کے راستے کو اختیار کرو، رسول اللہ کے راستے کو اختیار کرو، اور پھر سیدہ دو عالم کے راستے کو اختیار کرو۔ چونکہ سیدہ کی عظمت اور حرمت یہ ہے کہ جس طرح مریم کے لیے پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ مریم کے لیے جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، تو پیغمبر گرامی نے سیدہ دو عالم کے پاس بھی جب پہنچے تو آپ نے یہی جملے فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وہ لطف و کرم کیا جو زکریا پر کیا، اور میری فاطمہ یہ زہرا پر وہ لطف و کرم کیا جو جناب مریم پر کیا، اور پھر فرمایا کہ میری فاطمہ مریم کی بھی سردار ہے، سیدہ ہے۔
جناب سیدہ جب اس امر کو ہم تک لے کر آتی ہیں کہ خواتین ہر میدان میں مرد کے ساتھ اگر چلیں گی تو پروردگار عالم نے وہ ایک الگ فرق اور اختلاف جو ان کا جنسی حوالے سے ہے، صنف کے حوالے سے ہے، یعنی مرد اور عورت کو جب برابر کہا کہ جب ان کے اعمال کو دیکھا کہ ہر میدان میں، عبادت کے میدان میں جب تم مردوں کے ساتھ اسی طرح اسی دین کا تحفظ کرو گے، اسی طرح جس طرح مردوں نے تحفظ کیا، اگرچہ میدان الگ الگ رکھے ہمارے لیے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے جو میدان رکھے وہ الگ الگ رکھے، مگر اس میں جزا میں اور ثواب میں کوئی کمی نہیں آنے دی، بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس میں عورت اگر ان اعمال کو انجام دیتی ہے تو عبادات میں اور اس کے جزا میں مرد سے بڑھ جاتی ہے، یعنی بعض اوقات عورت کا سانس لینا عبادت قرار دیا جاتا ہے، جیسے اس کے حمل کے ایام کر لیجئے، جیسے اس کے بچے کو دودھ پلانے کے ایام کر لیجئے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدہ کی سیرت پر چلتے ہوئے میں یہ دیکھوں صرف آنسو بہا لینے سے سیدہ مجھے یہ نہیں کہے کہ تم میری کنیز ہو، آؤ میرے قریب، نہیں، سیدہ پر جب بی بی کے مصائب آپ سنتے ہیں تو آپ درد بھرے جملے بولتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی قربان جاؤں آپ پر۔ اپنے آپ کو بی بی پر قربان کرنے سے پہلے ایک بات یہ یاد کر لیجئے، سیدہ آپ کی قربانی نہیں چاہتی، سیدہ پہلے جو آپ سے تقاضا کر رہی ہے اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو سیدہ کی اطاعت کے سامنے قربان کر دیجیے۔ آپ کی خواہش، آپ کی آرزو، آپ کی چاہت، فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے بے حجاب رہنا پسند کرتی ہیں، سیدہ آپ کو حسین دکھانے کے لیے آپ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے بی بی یہ تو عالم فرماتی ہیں اور اپنے پروردگار کے اس حکم کو بیان فرماتی ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی تم اپنے گھروں سے نکلو نہ محرموں کا سامنا کرنا پڑو، ضروری نہیں گھروں سے نکلیں، نہ محرم جہاں پر بھی ہو جس سے حجاب واجب ہے اس کے سامنے کیا کرو، جلابیبہن، یعنی جلباب کو پہنو، ایسا لباس پہنو اس انداز سے اس کے سامنے آؤ کہ کوئی نامحرم جب تمہیں دیکھے تو شہوت میں مبتلا نہ ہو جائے، آپ کے جسامت آپ کی ایسی نظر نہ آئے کہ جس سے کوئی شہوت میں مبتلا ہو جائے اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اور یہ اگر ہم پسند نہیں کرتے تو یقین جان لیجیے، اگر حدیث معراج کو آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو، یہ میں نے اپنے رمضان کے پروگرامز میں بھی اس ٹاپک پہ جو گفتگو کی تھی، حدیث معراج کو بیچ میں کوٹ کیا تھا۔ حدیث معراج میں پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جب بی بی دو عالم کو معراج کے حالات بتلائے تو آپ نے وہاں پر جنت اور جہنم کے نظارے کا جب ذکر کیا تو جہنم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا جب نظارہ کروایا، جہنم میں میں نے اپنی امت کی ایسی عورتوں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھی، ایک ایسی خاتون، یعنی ایک گروہ وہ تھا خواتین کا جو جہنم میں، جن کو بالوں کے بل جہنم کی سلاخوں سے لٹکایا گیا تھا۔ بی بی بھی رونے لگی، رسول معظم بھی رو رہے تھے۔ بی بی فرماتی ہے بابا وہ کون سی عورت تھی؟ فرمایا کہ جو نامحرموں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، اپنے اعضائے بدن کو نہیں چھپاتی تھی۔ آگے حدیث بہت طولانی ہے جس کو میں ابھی یہاں پر آپ کی خدمت میں نقل نہیں کروں گی۔ تو عزیزان، ایک حجاب کو لے لیجئے، جہاں جہاں جس جگہ پر بھی زہرا کے عقیدت مند بیٹھے ہیں، سیدہ دو عالم کو ولیت اللہ مانتے ہیں، سیدہ دو عالم کو اپنی ہادیہ راہبر مانتے ہیں اور سیدہ مانتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ اگر جس کو سید اور سردار مانا جائے
ہم ملکی قوانین کو تو فالو کر لیتے ہیں کہ ملک مجھے یہ کہہ رہا ہے، جتنی بھی کنٹریز نے اپنے جتنے بھی قوانین بنائے اور وہ اگر ہم پر وہ کہتے ہیں تو ہم اسے اپنے اوپر اجرا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہ سیدہ دو عالم جو پروردگار عالم کی جانب سے ہماری سردار قرار دی گئیں اور وہ خداوند متعال جس نے ہمارے لیے قوانین وضع کر دیے، اس کے قوانین کی مخالفت ہم اس انداز سے کر جاتے ہیں کہ جیسے پرواہی ہمیں نہیں ہوتی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہم نے مخالفت کس کی کی۔ اسی طرح اگر بے حجابی کر کے سیدہ دو عالم پر آ کر اشک بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پہلے دیکھیے جو میری سیدہ اور میری سردار ہیں میرے لیے نمونہ عمل بن کے آئیں۔ سیدہ نے اگر اپنے آپ کو ایک نابینا صحابی سے بھی چھپا کر رکھا، اس کے سامنے بھی سیدہ بغیر چادر کے بغیر حجاب کے نہ گئیں، اور ہم نہیں معلوم کتنے نامحرموں کے سامنے سے بے حجاب ہو کر بھی آ جائیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو متقی کہلانا پسند کریں گے، کیا سیدہ قبول کریں گے؟ نہ عزیز سے من۔ اس طرح ان قوانین کو پس پشت ڈال دینا ہے یہ جو سیدہ فرما رہی ہیں اور میں اس کی مخالفت میں ہوں، ہم اس کی مخالفت کر، اسی کے لیے تو سیدہ دو عالم نے بعد از امیر کائنات علی ابن ابی طالب یہ اہتمام کیا کہ بی بی اس شجاعت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ بعد از رحلت رسول اللہ، چونکہ جو قوانین الہیہ، جو فرامین مصطفیٰ پس پش ڈالے جا رہے تھے، جن کی کوئی ارزش نہیں تھی لوگوں کی نظروں میں، سیدہ دو عالم بتلانے کے لیے آئی کہ پہچانو تم قرآن کے احکامات کو زیر پا کر رہے ہو، تم اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال رہے ہو، کتاب خدا تمہارے درمیان ہے، کتاب اللہ الناطق، اور علی ابن ابی طالب جیسا راہبر تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور پھر بی بی یہ دو عالم نے بی بی کے خطبات کو اگر آپ تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ پورا فلسفہ اسلام سیدہ دو عالم نے ان خطبوں کے اندر جمع کر دیا، اور جب ان خطبوں کے اندر جمع کر دیا تو بی بی یہ دو عالم وہاں پر یہ بتلانے لگی کہ کتاب کے وہ احکامات جو کتاب تمہارے لیے پروردگار نے نازل کی، وہ احکامات قرآن کے تمہارے درمیان واضح اور ظاہر ہیں، ان کو جو بیان کیا گیا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں اس قرآن کے پرچم اتنے بلند ہیں کہ دور سے نظر آتے ہیں جو احکامات اللہ نے تمہارے لیے بیان کر دیے، اور تم اگر اس قرآن سے دور ہو جاؤ گے جان لو کہ تم خدا اور رسول کے قریب نہیں آ سکتے، جان لو کہ تمہارا انجام عبرت ناک ہے، جان لو کہ پھر اگر تم قرآن اور رسول اللہ اور خدا کے احکامات کو بھول گئے، پس پشت ڈال دیا، تمہاری دنیا اور عاقبت تباہ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تبھی تو بی بی یہ دو عالم اس قرآن کی عاشق تھی، بلکہ جبرائیل ایک دن رسول معظم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں فقط آپ کے پاس آیا جو ہوں وہ آپ کے لیے نہیں آیا، آج میں فقط فاطمہ کے لیے آیا، میں سیدہ دو عالم کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے فاطمہ سے کہیے آج جو مجھ سے طلب کرنا چاہتی ہے کر لیں۔ پیغمبر گرامی نے سیدہ دو عالم کو بلا بھیجا، جب بی بی آئیں تو آپ نے فرمایا سیدہ آج جبرائیل فقط تیرے لیے آیا ہے، پروردگار فرما رہا ہے میری فاطمہ سے کہیے جو مانگنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ لے، میں اسے عطا کروں گا۔ بی بی نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اتنے تعجب سے کہا بابا اللہ میری حاجت کو پورا کرے گا؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا ہاں فاطمہ مانگو خدا سے جو مانگے۔ اور یہ ذرا جان لیجئے کہ فاطمہ نے اللہ سے کیا مانگا، ہم ہوتے تو کیا مانگتے، مال دنیا کے سوا کچھ نہ مانگتے، مگر وہ عارفہ ہے فاطمہ کہ جو اس دنیا کی حقارت کو جانتی ہے، اس دنیا کے دھوکوں کو جانتی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں پروردگارا تیرا وعدہ ہے تو مجھے عطا کرے گا، میں تجھ سے جو طلب کر رہی ہوں بابا اپنے پروردگار سے کہیے کہ میں جب تک زندہ رہوں،
چہرہ رسول اللہ کی زیارت کرتی ہوں، چہرہ رسول اللہ کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے۔ اور بابا جب تک میں زندہ رہوں قرآن کی تلاوت کی توفیق پروردگار مجھ سے نہ لے، یعنی آخر وقت تک میں قرآن پڑھتی رہوں۔ بابا راہ خدا میں خرچ کرنے کی صلاحیت مجھ سے نہ لے، یعنی میں فاطمہ پسند کرتی ہوں قرآن کی تلاوت کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، چہرہ رسول اللہ کی زیارت کرنا۔ قربان جاؤں بی بی، چہرہ رسول اللہ کی زیارت۔ اللہ نے ان دعاؤں کو مستجاب کر لیا اور یہ پسندیدہ حاجتیں فاطمہ کو عطا کر دی۔ آخری لمحات میں چہرہ رسول اللہ کی زائرہ فاطمہ کہتے جب پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے رخصت ہو رہے تھے، بی بی تو عالم آخری لمحات میں اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھا اور راز و نیاز کرتی رہی بابا سے۔ بہت سی روایات ہیں کہ ان پنجتن پاک کو رسول اللہ نے اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا، پھر سیدہ دو عالم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ لیکن سیدہ دو عالم کا یہ منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ جب بابا کا سر بی بی نے اپنی آغوش میں رکھا، ایک عرب بار بار دروازے رسول اللہ پر آتا ہے اور آ کر دروازے کو دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی دو عالم فرماتی کہ اللہ کے نبی اس حالت میں نہیں ہے کہ تم سے ملاقات کریں، وہ واپس چلا جاتا۔ پھر دروازہ رسول اللہ پر آتا ہے، عزیزان فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کی تعظیم کو جان لیجیے۔ پھر اس دروازے پر آتا ہے، پھر آ کر کہتا ہے عرب کہ مجھے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اس حالت میں نہیں ہے کہ ملاقات، چونکہ فاطمہ آخری دیدار رسول اللہ کر رہی تھی اور اپنی نگاہیں بابا کے چہرے سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ جب بی بی نے پھر اجازت نہ دی، تیسری مرتبہ جب آیا تو پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی سے مخاطب ہوئے فرماتے ہیں فاطمہ جانتی ہو یہ جو بار بار اجازت مانگ رہا ہے یہ کون ہے؟ بی بی دو عالم فرماتی ہیں بابا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ یہ کبھی کسی کے گھر اجازت لے کر داخل نہیں ہوا، فاطمہ یہ تیرا احترام ہے کہ تیرے احترام میں یہ باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور تجھ سے اجازت طلب کرنے لگا۔ فاطمہ یہ ملک الموت ہے، اسے اجازت دے، یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر تیری حرمت کو دیکھا، تیرے تقدس کو دیکھا، تیرے احترام کو دیکھا، دروازے پر رک گیا۔ عزیزان ملک الموت کو دروازہ فاطمہ کا تقدس معلوم ہے، مسلمانوں کو دروازہ فاطمہ کے تقدس کی کوئی اہمیت نہیں کہ اللہ کے نبی بار بار اس دروازے کا احترام کرتے رہے اور کھڑے ہو کر کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ تم پر میرا سلام۔ یہ بات بھولنے والی نہیں تھی۔ کہتے بی بی دو عالم نے ملک الموت کو جب اجازت پیغمبر گرامی نے فرمایا نا کہ یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، کہتے فاطمہ اتنی شدت سے روئی اور کہنے لگی ہائے بابا یہ وقت جدائی ہے، یہ وقت فراق ہے بابا، اس کے بعد فاطمہ یتیم ہو جائے گی۔ کہتے پیغمبر گرامی نے پہلے سے بی بی دو عالم کو وہ ان حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ میرے بعد فاطمہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، اور میری فاطمہ اس پر کتنا صبر کرنا ہوگا۔ کہتی ہے کہ جب بی بی دو عالم رسول اللہ کو رخصت کر چکی، بہت مشکل ہے ایک بیٹی کا اپنے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا اور پھر یہ کہہ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے بی بی دو عالم بعد از رحلت رسول اللہ، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے جب ہم رسول معظم کو دفن کر کے آئے، میں نے دیکھا ایک حجرے میں ایک مخدرہ تشریف فرما ہے بیٹھی ہیں
اور تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، سر زانوں پر رکھا ہوا۔ میں حجرے کے قریب گیا، مجھے آواز آئی تو میں نے بول کر پوچھا کہیں آپ فاطمہ بنت محمد تو نہیں؟ بی بی فرماتی ہے ہاں انس، میں رسول کی تنہا بیٹی، میں یتیم بیٹھی ہوں۔ اے انس مجھے بتا، جب تو نے میرے بابا کے چہرے پر خاک ڈالی، تیرا کیسے یہ دل چاہا کہ تو چہرہ رسول اللہ کو، تو چہرہ نبوت کے اوپر خاک ڈال دے؟ کہتے بی بی مختلف انداز سے بیان کرتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی اپنے بابا کا۔ قبر رسول اللہ پر جب جاتی بی بی، ان مصائب کے علاوہ، وہ تو بہت سارے مصائب ہیں بی بی کے، لیکن بابا کی قبر پر جا کر بی بی ایک مرثیہ جو پڑھتی، کہتی بابا ایک تو آپ کے جانے کا غم ہے مجھے، یعنی بیٹی کو ایسا مہربان اور شفیق باپ نہ ملے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اور اس کے جانے کے بعد تمام مسلمانوں کا سلوک بھی سیدہ نے دیکھا۔ کہتی ہیں بابا ایک آپ کے جانے کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے، اور دوسرا غم سیدہ کے لیے یہ ہے کہ بابا ہمارے دروازے پر جو وحی آیا کرتی تھی وہ سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، کہ بابا میرے دروازے پر ملائکہ آیا کرتے تھے، اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ بعد میں بھی ملائکہ کا آنا جانا رہا۔ عزیزان میں کہتی ہوں سیدہ دو عالم بعد از رسول اللہ یہ دستور زماں ہے، اور یہ مستحب روش قرار دے دی گئی۔ جب جناب حمزہ شہید ہوئے اور جناب جعفر طیار شہید ہوئے، پیغمبر گرامی نے حکم دیا جناب سیدہ کو کہ جعفر طیار کے گھر کھانا بنا کر 3 دن تک کھانا بھیجا جائے، چونکہ وہ غم کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں، اور جعفر کے یتیموں کو رسول اللہ سینے سے لگاتے، بوسے دیتے، حوصلے دیتے، تسلی دیتے، اور اپنی ازواج کو بھی اور سیدہ دو عالم کو بھی جعفر کے گھر بھیجتے، جائیے اسبا کو تسلی دیجئے۔ کہتے سیدہ دو عالم جو اس پریکٹیکلی انداز سے کر چکی تھی، جب بی بی یتیم ہو گئی یقیناً منتظر رہی ہوگی دختر رسول کوئی تو آ کر کہے گا اے سیدہ رسول اللہ جیسا باپ دنیا سے چلا گیا، اے رسول کی بیٹی تجھ پر کیسے گزر رہی ہے، یا تیری یتیمی بہت گراں ہے ہم پر، لیکن رسول کی بیٹی کو جو یتیمی کے پرسے دیے گئے، تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی جب بابا کی قبر پر جاتی تو جا کر یہ مرثیے پڑھتی، بیان کرتی بابا جب ہم میرے گھر میں آتے تھے تو بابا آپ کا یہ کہنا ہوتا تھا فاطمہ جب تم مجھے ملتی ہو یا مجھے یا بتا کہتی ہو میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ بابا سیدہ وہ ہے کہ جس کو جو آپ کی زندگی میں لوگ سیدہ کی دعوت کرنے کے لیے درخواستیں پیش کرتے، بابا اب تیری زہرا مسلمانوں کے دروازوں پر گئی مگر وہ دروازے کھولنے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، بابا تیری سیدہ کس کس جگہ پر روئے گی، بابا تیری فاطمہ کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا، بابا علی کو بے یار و مددگار کر دیا گیا، بابا علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، بابا تیری فاطمہ کو کوئی محبت بھرے انداز میں کچھ آ کر سلام نہیں کرتے۔ کہتے ایک دن دختر رسول اتنی اداس ہو گئی کہ بی بی نے امیر کائنات سے فرمایا کہ بلال سے کہیے کہ جیسے محبت بھری آواز میں میرے بابا کی زندگی میں آذان دیا کرتے تھے مجھے آذان سنائے۔ روایات کہتی ہیں کہ امیر کائنات جب بلال کے پاس پہنچے بلال سے کہا دختر رسول بلا رہی ہے، جب بی بی نے بلال سے کہا تو بلال اطاعت زہرا میں دوڑتے ہوئے گلدستہ آذان پر پہنچے، سیدہ دو عالم مصلی وحدت پر کھڑی ہو گئی، کہتے ہیں بلال نے سیدہ دو عالم کے کہنے پر آذان شروع کر دی، جب کہا اللہ اکبر بی بی فرماتی ہے بے شک تو بزرگ ہے، بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے فرمایا گواہی دیتی ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
بلال نے کہتے ادھر کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہتے ادھر بلال کی چیخیں بلند ہو گئی، ادھر زہرا کا گریہ اتنا بلند ہوا، رسول کی بیٹی تڑپ تڑپ کے کہنے لگی یا بتا یا رسول اللہ، بابا آپ کے جانے کے بعد کسی نے آپ کی زہرا کو پہچانا نہیں ہے، مسلمان اسی آواز کو سن رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے۔ بابا اگر یہ دل سے گواہی دیتے تو تیری فاطمہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتی، بابا اگر یہ دل سے گواہی دیتے تو تیری فاطمہ کا محسن شہید نہ ہوتا، لیکن تو بیوی یقیناً یہ فریادیں کر رہی ہوں گی۔ اتنا روئی دختر رسول کہ امیر کائنات فرماتے زہرا زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی، لوگ سمجھے تھے رسول کی بیٹی رخصت ہو گئی ہے۔ مولا کائنات نے پیغام بھیجا بلال آذان بند کر دے، بعض روایات میں خود گئے مولا کہ بلال آذان بند کر دو، کہیں رسول کی بیٹی ہم سے رخصت نہ ہو جائے۔ میں کہتی ہوں واہ غربت زہرا، جس دروازے کی حرمت اتنی تھی کہ جس پہ اللہ کے نبی رک جاتے، سلام کرتے، تسبیح و تہلیل کی آوازیں آتی۔ میں کہتی ہوں ان مسلمانوں نے کیا اس آیت کو نہیں پڑھا تھا فی بیوت آذن اللہ، جو دروازہ زہرا پر آ کر آگ لگانے لگے، رسول کی بیٹی کو زمین پر گرا دیا گیا اور دختر رسول کا احترام کسی جگہ پر بھی نہ کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔